دوستو، سلمیٰ آغا نے 1982 میں ریلیز ہونے والی ہندوستانی فلم نکاح سے ہندی فلموں میں قدم رکھا۔ اس فلم سے جہاں سلمیٰ آغا نے راج ببر اور دیپک پراشر کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا، وہیں پر اپنی پہلی ہی فلم کی کامیابی سے سلمیٰ سپر سٹار کے عروج تک جا پہنچی۔ دوستو، سلمیٰ آغا کی خوبصورتی اور اداکاری سے ہر کوئی متاثر ہوا۔ سلمیٰ آغا کے پاس اس فلم کی کامیابی کے بعد کئی فلموں کی لائن لگ گئی تھی۔ فلم نکاح کی ریلیز کے وقت سلمیٰ آغا کی عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی ہی فلم سے فلم انڈسٹری میں کامیابی دیکھی، جس کا خواب انڈسٹری میں آنے کے بعد ہر اداکار ہی دیکھتا ہے۔ اپنی پہلی ہی فلم سے راتوں رات سپر سٹار بننے کے بعد سلمیٰ آغا فلموں میں اپنی کامیابی برقرار نہ رکھ سکی۔ اداکارہ اپنی ذاتی زندگی کے مسئلوں میں اس طرح الجھ گئی کہ ایک اچھا کیریئر تباہ ہو گیا، اور سلمیٰ آغا اپنی فلمی کیریئر کے بجائے اپنی نجی زندگی کے قصوں کی وجہ سے زیادہ شہرت حاصل کرنے لگی۔ اپنی پہلی ہی فلم سے سبھی کے دلوں پر چھا جانے والی سلمیٰ آغا دراصل کبھی اداکار بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ وہ فلموں میں آئی۔ سلمیٰ آغا گلوکارہ بننے کا خواب لے کر خوابوں کے شہر ممبئی پہنچی تھی، لیکن قسمت نے انہیں اداکارہ بنا دیا۔ سلمیٰ آغا گلوکاری کے سلسلے میں نوشاد صاحب کے گھر پہنچی تھی، جہاں ان کی ملاقات اس وقت کے فلم ساز بی آر چوپڑا سے ہوئی۔ بی آر چوپڑا نے جب پہلی ہی بار سلمیٰ آغا کی آواز سنی اور اس کو دیکھا تو اس کے انداز سے وہ بے حد متاثر ہوئی، جس کے بعد بی آر چوپڑا نے سلمیٰ آغا کو اداکارہ کے طور پر فلم کی پیشکش کر دی۔ سلمیٰ آغا نے جب بی آر چوپڑا کی آفر سنی تو وہ انکار ہی نہ کر سکی اور اسی وقت فلم کے لیے راضی ہو گئی۔ سلمیٰ آغا نے نکاح کے بعد پتی پتنی اور طوائف، اونچے لوگ، جنگل کی بیٹی جیسی بہترین فلموں میں شاندار اداکاری کے ذریعے سبھی سے داد تو وصول کیا۔ وہیں اگر اداکارہ کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ذاتی تعلقات کے حوالے سے سلمیٰ آغا کی قسمت زیادہ اچھی نہیں رہی تھی۔ سلمیٰ آغا کی زندگی میں ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار محبت نے دستک دی۔ کئی بار نکاح کے بعد بھی ان کا رشتہ مکمل نہ ہو سکا۔ سلمیٰ آغا اپنی زندگی میں 2 بار طلاق کا درد جھیل چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کی مانیں تو تیسرے شوہر کے ساتھ بھی اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ سلمیٰ آغا آج بھی اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے کافی سرخیوں میں ہے۔ سلمیٰ آغا نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ کئی پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا۔ پاکستانی فلموں میں کام کے دوران پاکستانی اداکار جاوید شیخ کے ساتھ اس کے افیئر کی خبریں آئیں، جس کے بعد سلمیٰ آغا نے جاوید شیخ سے شادی بھی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ جاوید شیخ کے ساتھ شادی کے دوران بھی سلمیٰ آغا جاوید شیخ کے دوسری اداکاروں کے ساتھ فلموں میں کام کرنے پر مسلسل اعتراض کرتی تھی، جس کی وجہ سے سلمیٰ آغا سے جاوید شیخ کا دل جلد ہی بھر گیا۔ سلمیٰ آغا کی بے جا شک کی وجہ سے ہی جاوید شیخ نے سلمیٰ آغا سے اپنی شادی کا رشتہ توڑ دیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اداکارہ کا نام سب سے پہلے نیو یارک کے بزنس مین محمود سپرا سے جوڑا گیا تھا، جس کی وجہ سے سلمیٰ آغا نے اپنے کیریئر کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن محمود سپرا سلمیٰ آغا کے ساتھ صرف وقتی مزہ لے رہے تھے، اور جب محمود سپرا کا سلمیٰ آغا سے دل بھر گیا تو اس نے سلمیٰ آغا سے راہیں الگ کر دی۔
جس کے بعد سلمی آغا نے دوبارہ فلموں میں کام کیا، لیکن اس وقت تک حالات اور فلموں کا ماحول کافی بدل چکا تھا، جس کے بعد سلمی آغا کی کئی فلمیں مسلسل ناکام ہوتی گئیں۔ پاکستانی فلموں کے اداکار اور جاوید شیخ کے ساتھ بھی سلمی آغا نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے۔ سلمی آغا اور جاوید شیخ کی زندگی کافی خوشیوں بھری جا رہی تھی، لیکن سلمی آغا کے بے جا شک نے جاوید شیخ کو سلمی آغا سے دور کر دیا۔ سلمی آغا نے جاوید شیخ کے لیے ہندوستان چھوڑا اور وہ مستقل طور پر پاکستان چلی گئی۔ پاکستانی فلموں میں کام کرنے کی وجہ بھی جاوید شیخ ہی تھے۔ جاوید شیخ سے شادی کے بعد سلمی آغا نے کئی پاکستانی فلموں میں کام کیا، لیکن جاوید شیخ سے شادی صرف 6 سال کے اندر ہی ٹوٹ گئی۔ سلمی آغا نے اس کے بعد 1989 میں اسکواش کے کھلاڑی رحمت خان سے شادی کر لی۔ سلمی آغا کی یہ شادی بھی زیادہ عرصے نہ چل سکی اور 2010 میں ہی ان دونوں کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس شادی سے سلمی آغا کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہے۔ اپنی 2 شادیوں کی ناکامی کے بعد سلمی آغا کا محبت اور شادی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس دوران سلمی آغا نے اپنی بیٹی زارا ساشا علی خان اور بیٹے علی آغا خان کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکالا، اور اس دوران انہوں نے اپنے بچوں پر زیادہ تر وقت صرف کیا۔ اس دوران بھی سلمی آغا کو کئی اچھے رشتوں کی پیشکش ہوئی، لیکن سلمی آغا نے شادی کے بجائے وہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارا، جس کے بعد سلمی آغا نے 2011 میں اپنی تیسری شادی دبئی کے ایک بزنس مین مظہر شاہ سے کر لی۔ 2011 کے بعد سلمی آغا اپنے تیسرے شوہر اور اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہندوستان میں مستقل طور پر رہنے لگی۔ سلمی آغا کا ہندوستان میں مستقل طور پر رہنے کا مقصد اپنی بیٹی زارا ساشا علی خان کے بالی ووڈ میں کیریئر شروع کرنا تھا، جس کے لیے سلمی آغا نے بہت زیادہ محنت کی۔ سلمی آغا نے اپنے پرانے تعلقات کا بھرپور استعمال کیا، جس کی بنا پر اس کی بیٹی زارا ساشا علی خان کو ایک فلم میں کام کرنے کا موقع بھی ملا، لیکن وہ فلم بری طرح ناکام ہو گئی اور زارا کا بالی ووڈ میں کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اگرچہ آج کل زارا ساشا علی خان فلموں میں کام کرنے کے بجائے بطور پلے بیک سنگر اور گلوکارہ کے طور پر زیادہ نام کما رہی ہے، اور اسی وجہ سے سلمی آغا بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہندوستان میں مستقل طور پر رہ رہی ہے۔ ہندوستانی حکومت نے 2017 میں سلمی آغا کو ہندوستان میں مستقل طور پر رہنے کی اجازت دی۔ ہندوستان اور پاکستان میں امن کے لیے دوسرے فنکاروں کے بجائے عدنان سمیع خان اور سلمی آغا جیسے فنکار زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں فنکار ہی نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی رہ چکے ہیں، اور ان جیسے فنکاروں کی نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ خوبصورت اور باصلاحیت اداکارہ اور گلوکارہ سلمی آغا جی کو جلد ہی ہم سلور اسکرین پر دوبارہ دیکھ سکیں گے، کیونکہ ان کے چاہنے والے آج بھی ان کو سلور اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اگلی کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر سے بات ہوگی، تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔